من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به وجنات وحب الحسيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد أحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشك على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل الصلاة تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق ارض و سما اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو بنایا ہے اور جس اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو سجایا ہے اور اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو بنانے کے بعد اس میں بہت ساری مخلوقات کو بھیجا ہے اور انہی تمام مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق جس مخلوق کو قرار دیا ہے وہ انسان ہیں۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑ درود سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً جناب عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کا ہمیں امتی بننے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ رب العالمین نے اگر اس دنیا کو بنایا ہے اور اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے اتنی ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے اور ان تمام تر مخلوقات میں
سب سے افضل مخلوق اگر انسان کو قرار دیا ہے تو اس چیز کا بھی ایک مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مقصد کو بیان کرنے کے لیے ہر قوم میں، ہر ادوار میں نبی اور رسول بھیجے، تاکہ وہ اللہ رب العالمین کے اس مقصد کو بیان کر سکیں کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو کیوں بنایا ہے۔ اور اسی مقصد کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے آخری نبی جناب عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کو ایک آخری کتاب دی تھی جس کو آپ لوگ قرآن مجید کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی مقصد کو اس قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اگر اس دنیا کو بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر اگر انسان کو بھیجا ہے تو وہ صرف اس لیے بھیجا ہے کہ تاکہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکے۔ اور آئیے آج ہم اس خطبہ جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خصوصیات اور معجزات اور فضائل کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے خصوصیات کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیج کر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا ہے کہ اللہ کے نبی سب سے آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور آپ کی جو امت ہے اس کو بھی تمام باقی امتوں میں سب سے زیادہ افضلیت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں سے ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اعلیٰ نسب و خاندان سے تعلق رکھتے تھے، حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اسماعیل سے کنانہ کو چنا، اور کنانہ سے قریش کو چنا، اور قریش سے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم سے اس نے مجھے منتخب فرمایا۔ اسی طرح جب بادشاہ روم ہرقل نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، ان سے پوچھا تھا کہ جو تم لوگوں کے درمیان میں ایک نبی ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کس چیز کا حکم دیتا ہے اور وہ کون سے خاندان سے تعلق رکھتا ہے؟ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ وہ ہمیں اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ ہم صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی دوسرے کو مدد کے لیے نہ پکاریں، اور 5 وقت کی نماز قائم کرتے رہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیں۔ تو اس بادشاہ نے پوچھا کہ اس کا خاندان کیسا ہے، ذو عالی نسب، وہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے؟ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ وہ بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، وہ جو ہے مکہ میں بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضیلت کی ایک یہ بھی خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت پر بہت بڑا احسان ہے۔ یوں تو اللہ رب العالمین کے اس دنیا میں انسان پر بہت سارے احسانات ہیں جن کو انسان شمار بھی نہیں کر سکتا، لیکن ایک احسان یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہی انسانوں میں سے ایک نبی بھیجا ہے تاکہ وہ اللہ رب العالمین کی آیتوں کو پڑھ کر ان لوگوں کو بتا دیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے انہی کی قوم میں سے ایک نبی بھیجا تاکہ وہ اللہ رب العالمین کی کتاب کی آیتوں کو واضح کر سکے اور ان لوگوں کو بتا سکے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کس طریقے سے کی جائے، اللہ رب العالمین کے لیے زکوٰۃ کس طرح سے نکالی جائے، اللہ رب العالمین کے لیے حج کس طرح سے کی جائے۔ اور یہ سب واضح اور بیان کرنے کے لیے میں نے انہی لوگوں میں سے ایک نبی بھیجا ہے، اور اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے انسان بالکل کھلی گمراہی میں تھے، انتہائی ظلم و تاریخ کی انتہائی باریک گھٹا کو جا چکے تھے، اور اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہم لوگوں کو گمراہی کے راستے سے نکال کر صراط مستقیم کے راستے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت پر کسی تکلیف و مشقت کو گرا گزرتے نہیں دیکھ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ امت کے لیے آسانیاں کو پسند فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول نے ہمیشہ مشکلوں کو جو ہے ناپسند کیا ہے۔ آپ دیکھیے واقعہ معراج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جتنی اوپر مجھ کو چاہا وہاں بلایا، اور اللہ رب العالمین نے مجھ پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ تو جب میں وہاں سے واپس آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ محمد، آپ کے رب نے آپ کو کیا عطا کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ مجھے میرے رب نے 50 وقت کی نمازیں عطا کی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد واپس جائیے اور اپنے رب سے کہیے کہ میری امت 50 وقت کی نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے پاس واپس گئے۔ اللہ رب العالمین نے 5 نمازیں معاف کر دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد، آپ کے رب نے اب کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے جو ہے 5 نمازیں کم کر دی ہیں اور 45 وقت کی نمازیں فرض کر دی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نبی آپ واپس جائیے، آپ کی امت جو ہے 45 وقت کی بھی نماز نہیں پڑھ سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت موسیٰ اور اللہ رب العالمین کے درمیان آتا جاتا رہا یہاں تک کہ 5 وقت کی نماز فرض کر دی گئی، اور ان 5 وقت کی نمازوں کا ثواب جو ہے 50 وقت کی نماز کے برابر ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے آسانی ہی تو پیدا کی تھی اپنی امت کے لیے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز صرف 3 دن جماعت سے ادا کی تھی، اور چوتھے دن جو نہیں مسجد کے لیے نہیں آئے تھے، اس لیے کہیں اللہ رب العالمین اس تراویح کی نماز کو فرض نہ کر دے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر مجھے اندیشہ نہ ہوتا، اگر مجھے خوف نہ ہوتا تو میں اپنی امت کو حکم دیتا کہ وہ ہر نماز کے وقت مسواک کیا کرے، لیکن اللہ کے رسول نے اس چیز کا حکم نہیں دیا۔ یہ تمام کے تمام تر چیزیں اللہ کے رسول نے آسانی ہی پیدا کرنے کے لیے کی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول بہت بڑے مشفق و مہربان تھے، اس کی بہت ساری مثالیں مل جائیں گی، لیکن ان میں سے 3 حدیث آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میں نیت کرتا ہوں کہ آج نماز کو بہت لمبی کروں گا، لیکن اس کے بعد مجھے بچے کی رونے کی آواز سنائی دیتی ہے، اس کے بعد میں نماز کو جو ہے مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں اس پہ ترس کھا رہی ہوگی۔ اور دوسری حدیث یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دیہات کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ اب بھی بچوں کے بوسہ لیتے ہیں؟ تو صحابہ کرام اور اللہ کے رسول نے کہا ہاں۔ تو ان لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم لوگ تو ایسا نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں کیا کروں اگر آپ لوگوں کے دلوں سے اللہ رب العالمین نے رحمت کو کھینچ لیا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں، اللہم امتی، اللہم امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین حضرت جبریل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ جائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے پوچھیے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہم امتی، اللہم امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام اللہ رب العالمین کے پاس جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین حالانکہ اس چیز کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے کہ محمد کیوں رو رہا ہے،
تو اللہ رب العالمین کہتا ہے، تو اللہ رب العالمین جبریل سے کہتا ہے کہ جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ اللہ رب العالمین تمہاری امت سے راضی ہو گیا ہے، تمہاری امت سے جو اللہ رب العالمین راضی ہو گیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی مشفق و مہربانی کی بہت بڑی مثال تھی۔ یہ اللہ رب العالمین کے فضیلت کو ذکر کرنے کے بعد آئیے کچھ معجزات کا ذکر کر دوں۔ قرآن مجید جو ہے اللہ رب العالمین کا بہت بڑا معجزہ ہے، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس دنیا میں جتنے تمام انس اور جن ہیں، اگر مل کر اس طرح کی ایک آیت بھی نہیں لا سکتے جس طرح کی قرآن مجید ہے۔ اور اس کے بعد ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز کا وقت ہوا، جن لوگوں کے گھر قریب تھے ان لوگوں نے تو وضو کر لیا، لیکن جن لوگوں کے گھر دور تھے وہ لوگ وضو نہیں کر سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پتھر کا پیالہ لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا دست مبارک یعنی ہاتھ ڈالنا چاہا، لیکن وہ اس قدر چھوٹا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں ہاتھ نہیں آ سکا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں اس میں ڈالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے چشموں کی طرح پانی پھوٹنے لگا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تمام لوگوں نے وضو کیا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ تم لوگ کتنے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم 80 افراد تھے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے دن جب نماز کا وقت ہوا تھا تو لوگ جو لوگ پیاس اور وضو کے لیے پانی کو ترس رہے تھے، پانی نہیں تھا، صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے۔ تو وہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دیکھا اور کہا کہ تم لوگ کیوں پریشان ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول پانی پینے کے لیے بھی نہیں ہے اور نہ ہی وضو کرنے کے لیے ہے۔ تو اللہ کے رسول کے پاس جو پانی تھا، اللہ کے رسول نے اس میں اپنی انگلیوں کو ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے چشموں کی طرح پانی پھوٹنے لگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو طلحہ نے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ ام سلیم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں تھوڑی سی کمزوری محسوس کی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نہیں کھایا ہے، آپ کے گھر میں کچھ ہے۔ تو حضرت ام سلیم نے کہا کہ میرے گھر میں کچھ جو کی روٹیاں ہیں۔ تو حضرت ابو طلحہ نے وہ جو کی روٹیاں ایک کپڑے میں لپیٹ کر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ان کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ تو نبی کریم تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ بھی موجود تھے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں پر کھڑے ہو کر دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حضرت انس کیا تم کو ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں مجھ کو ابو طلحہ نے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں کھانا لے کر بھیجا ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں مجھے کھانا لے کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابی بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول نے کہا چلیے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر کی طرف چل دیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں دوڑتے ہوئے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آیا اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پورا معاملہ بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابی، آپ کے ساتھی جو کچھ مسجد میں تھے اللہ کے رسول کے ساتھ آ رہے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ گھبرا گئے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کھانا بہت تھوڑا ہے، آپ اتنے لوگ ہیں، کھانا بالکل تھوڑا بہت کم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا لے کر آؤ۔ تو کھانا لے کر آیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن لیشارہ، 10 آدمیوں کو اندر آنے کی اجازت دو۔ تو 10 آدمیوں کو اندر آنے کی اجازت دی۔ اور صحیح مسلم کے الفاظ اس طرح ہے فَكُلُوا وَسَمُّوا اللَّهَ، تم اس سے کھانا کھاؤ اور بسم اللہ پڑھو۔
تو 10 آدمیوں نے کھانا کھایا اور خوب سیراب ہو کر کھایا۔ اس کے بعد وہ باہر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اذن لعشرہ، 10 آدمیوں کو اجازت دو۔ تو پھر 10 آدمیوں کو اجازت دی گئی۔ انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا اور خوب کھایا یہاں تک کہ وہ سیراب ہو گئے۔ پھر وہ واپس چلے گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن لعشرہ، 10 آدمیوں کو اور اجازت دو۔ پھر 10 آدمی آئے، انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن لعشرہ۔ اسی طرح راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ وہ کتنے لوگ تھے جنہوں نے کھانا کھایا؟ وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ 70 یا 80 افراد تھے، یعنی وہ 70 یا 80 شخص تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے بعد ان لوگوں نے خوب سیراب ہو کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھانا کھایا اور اس کے گھر والوں نے بھی کھانا کھایا، یہاں تک کہ کھانا اور بچ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو پڑھو، اس میں تقسیم کر دو۔ یہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ ایک معجزہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جن دنوں خندق کھودی جا رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید بھوک میں تھے۔ تو میں گھر آیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ گھر میں صرف 1 سا یعنی 2.5 کلو جو ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو 2.5 کلو جو کا آٹا گوندھ دو۔ اس کے بعد ان کے گھر میں ایک پالتو بکری کا بچہ تھا، اس کو ذبح کر دیا۔ اس کو ذبح کرنے کے بعد وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خفیانہ طور پر کہ کسی دوسرے کو معلوم نہ ہو اس طرح سے کہا کہ اللہ کے نبی آئیے، آپ کھانا کھائیے، کچھ ساتھیوں کو لے کر آئیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اہل خندق، اے خندق والو، تمام کے تمام آؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے آج تم سب لوگوں کے لیے دعوت کی ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ گھبرا گئے، اے اللہ کے نبی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ کھانا تو بہت تھوڑا ہے اور خندق کھودنے والے ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر اپنے گھر جائیے اور اپنی بیوی سے کہیے تب تک میں گھر میں نہ پہنچوں تب تک روٹیاں پکانا شروع نہ کرے، اور جب تک میں گھر میں نہ پہنچوں تب تک تم ہانڈی جو ہے چولہے سے نہ اتارنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس جو ہے آٹے میں جو میں تھتکارا اور اس کے بعد ہانڈی میں تھتکارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس عورت سے کہیے کہ ایک پڑوس کی عورت کو بلا کر لے کر آئے اور جو ہے روٹی بنانے میں اس کی مدد کرے۔ اور حضرت جابر سے کہا کہ اے جابر اس ہانڈی کو اس چولہے سے اس وقت تک مت اتارنا جب تک تمام لوگ کھانا نہ کھا لے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد تمام لوگوں نے اس سے کھانا کھایا یہاں تک کہ کھانا بچ گیا۔ یہ تمام تر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بعد آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خصوصیات کا بھی ذکر کر دیا جائے۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کے آنے کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام تر امتوں سے افضل ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو اس لیے بنایا ہے تاکہ یہ لوگوں کو بھلائی کی طرف حکم دے اور برائی سے روکے اور اللہ رب العالمین پر ایمان لائے۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین اللہ کے رسول نے جس چیز کا حکم دیا ہے ہمیں اس چیز کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے رسول نے جس چیز سے روکا ہے اس چیز سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جہاں پر جتنے مسلمان بھائی پریشان ہیں اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آمین وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.